20 نومبر 1979 کی صبح جب خانہ کعبہ کا طواف جاری تھا تو فجر کی نماز کے فوراً بعد حرم کے سپیکر سے آواز آئی، اے مسلمانوں، قیامت آ گئی ہے اور امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ہر طرف سے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت 1 لاکھ سے زائد مسلمان بیت اللہ میں موجود تھے کہ اچانک 400 سے 500 لوگوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ 2 سیکیورٹی اہلکاروں کو گولی مار دی گئی اور اس کے بعد جس کی بھی اونچی آواز آئی اسے مار دیا گیا۔ احرام باندھے ہوئے مسلمان ڈر گئے اور بیت اللہ میں ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ان مسلح لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف روک دیا اور سب لوگوں کو زمین پر بٹھا دیا۔ یہ تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے جب تاریخ میں ایک بار پھر خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا تھا۔ آخر کون تھے وہ لوگ اور اس دن کیا ہوا تھا؟ کیوں حملہ کیا گیا اور کتنے دن یہ محاصرہ جاری رہا؟ کس نے خانہ کعبہ کو ان باغیوں سے آزاد کروایا؟ اس آپریشن میں پرویز مشرف نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ 55 سالہ امام کعبہ شیخ محمد السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے صفوں میں نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز پڑھائی اور اس کے بعد مصلی پر اپنا رخ تبدیل کر کے مائک میں دعا شروع کی۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی کیونکہ حج ابھی ابھی ختم ہوا تھا اور جو بھی فوت ہوتا اسے نماز جنازہ کے لیے لایا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں کے سروں پر سرخ دھاری دار صافے تھے اور وہ امام کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ان کے آگے میلے کچیلے کپڑوں والا ایک آدمی تھا جس نے امام سے مائک چھین کر بدوی عربی میں چیخ کر کہا، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اسی دوران اس کے ساتھیوں نے تابوتوں میں چھپی ہوئی کلاشن کوفیں نکال کر لہرانا شروع کر دیں اور نعرے لگائے کہ مہدی آ گیا ہے۔ اس حملے کا لیڈر جہیمان العتیبی تھا جس نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دے دیا اور سب کو ان کی بیعت کرنے کا حکم دیا۔ سعودی حکومت نے فوراً اپنی فوج تیار کی اور کعبہ کی طرف بھیجی، مگر کعبہ کے تقدس کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جہیمان کے گروپ کے اسنائپر میناروں کے اوپر بیٹھ گئے تھے اور باہر سے جو بھی فوج آتی وہ اسے بھون دیتے تھے۔ ناظرین، سعودی حکومت نے میڈیا بند کر دیا تھا، لیکن پاکستان میں یہ خبر پھیلی تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا کیونکہ ایران نے اسے امریکی سازش قرار دیا تھا۔ باغیوں کا لیڈر جہیمان خود سعودی نیشنل گارڈ کا حصہ بھی رہا تھا اور وہ ایک ایک خفیہ راستے کو جانتا تھا۔ اسلحہ کئی سالوں سے تابوتوں کے ذریعے اندر پہنچایا جاتا رہا۔ جب سعودی فوج عاجز آ گئی تو بن لادن گروپ سے مدد لی گئی کیونکہ وہ تعمیراتی کام کی وجہ سے وہاں کے نقشے رکھتے تھے۔ پھر فرانسیسی کمانڈوز کو بلایا گیا جنہیں کلمہ پڑھا کر مکہ کے اندر داخل کیا گیا کیونکہ غیر مسلم کا داخلہ منع تھا۔ انہوں نے ایک خاص گیس استعمال کرنے کی تجویز دی جس سے باغی بے ہوش ہو گئے۔ 14 دن کے محاصرے کے بعد جب گیس چھوڑی گئی اور دیواروں میں سوراخ کر کے حملہ کیا گیا تو نام نہاد امام مہدی قحطانی مارا گیا اور باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، 2016 میں یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ میجر پرویز مشرف نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا، لیکن بریگیڈیئر جاوید حسین نے اس کی تردید کی۔ پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر اس میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ 1979 میں وہ پاکستان میں بطور انسٹرکٹر تعینات تھے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق اس آپریشن کو میجر سید وقار کمانڈ کر رہے تھے۔ بالآخر 4 دسمبر کو یہ محاصرہ ختم ہوا اور جہیمان العتیبی
اس کے 62 ساتھیوں سمیت سزائے موت پا گیا۔ ان پر مسجد الحرام کا تقدس پامال کرنے، مسلمانوں کا ناحق قتل کرنے، حاکم وقت کی نافرمانی کرنے، نماز روکنے اور امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے جرائم ثابت ہوئے تھے۔ اسی طرح 2 ہفتے تک جاری رہنے والا یہ خونی باب ختم ہوا اور خانہ کعبہ کو باغیوں سے آزاد کروا لیا گیا۔ ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ویڈیو کے متعلق کوئی بھی آپ کو سوال ہو، آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ اس کے متعلق کچھ بھی جانتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔